أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ کچھ قصے ایسے ہوتے ہیں جن کی صحیح سند کوئی نہیں ہوتی، یعنی حقیقت میں وہ نہیں ہوتے، لیکن وہ زبان زد عام ہو جاتے ہیں کیونکہ کچھ پرانی کتابوں میں لکھ دیے گئے ہیں ضعیف یا موضوع اسناد کے ساتھ، اور پھر وہ مشہور کر دیے گئے ہیں، حالانکہ ان کی حقیقت کوئی نہیں ہوتی۔ تو ان میں سے 3 قصے میں یہاں بیان کروں گا جن کی کوئی حقیقت نہیں، لیکن وہ لوگوں کے اندر مشہور ہو چکے ہیں۔ پہلا قصہ ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام کا۔ قصوں میں مشہور ہے یہ قصہ کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار لٹکائے ہوئے نکلے تو آپ کی ملاقات بنی زہرہ کے ایک شخص یعنی نعیم بن عبداللہ سے ہوئی۔ نعیم نے کہا، اے عمر، کہاں کا ارادہ ہے؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنا چاہتا ہوں، نعوذ باللہ۔ تو نعیم نے کہا، اگر آپ نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کر ڈالا تو بنو ہاشم اور بنو زہرہ سے کیسے بچ پائیں گے؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، لگتا ہے تو بھی بے دین ہو کر اپنا پچھلا دین چھوڑ چکا ہے۔ انہوں نے کہا، اے عمر، آپ کو ایک عجیب بات پر اطلاع نہ دوں کہ آپ کے بہنوئی اور آپ کی بہن بھی آپ کے زعم کے مطابق بے دین ہو چکے ہیں، اور ان دونوں نے وہ دین چھوڑ دیا ہے جس پر آپ ہیں۔ یہ بات سن کر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصہ ہو گئے اور پھر ان کی طرف چلے گئے، اپنی بہن اور بہنوئی کی طرف۔ جب ان کے پاس پہنچے تو وہ تلاوت کر رہے تھے، ڈر گئے، اور بہنوئی اور بہن تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہنچے اور ان کو مارا پیٹا۔ اس کے بعد انہوں نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرزنش سے، مار پیٹ سے وہ پیچھے نہیں ہٹے، ڈرے نہیں۔ تو اس پر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اپنی بہن کو تھپڑ مارا تو وہ غصہ ہوئیں اور فرمایا، اے عمر، اگر حق تیرے دین کے علاوہ کسی اور دین میں ہو تو میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، اور میں گواہی دیتی ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہ سن کر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مایوس ہو گئے تو فرمایا، یہ کتاب جو تمہارے پاس ہے مجھے دو، میں اسے پڑھوں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھنا جانتے تھے، لیکن ان کی بہن نے کہا کہ تم ناپاک ہو، اس لیے تم نہیں پڑھ سکتے، پہلے تم غسل کرو۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غسل کیا اور پھر پڑھا اس کتاب کو، یعنی جو لکھا ہوا تھا قرآن مجید، اور اس کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے پوچھ کر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف روانہ ہو گئے۔ کوہ صفا کے دامن میں ادھر پہنچے تو ادھر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب لوگ موجود تھے۔ قصہ مختصر کرتے ہیں، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادھر پہنچے اور تلوار ساتھ تھی، آخر انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ مختصر بات کرتے ہیں، قصہ یہ سب لوگوں کا سنا ہوا ہے، اکثر سنایا جاتا ہے۔ یہ روایت سخت منکر ہے، اس کی تقریباً 5 اسناد ہیں، ان میں سے کچھ میں بیان کر دیتا ہوں۔ تو یہ ساری کی ساری اسناد صحیح نہیں ہیں۔ امام بہقی نے اس روایت کو دلائل نبوت میں درج کیا ہے، اور ابن سعد نے طبقات الکبریٰ میں، امام دارقطنی نے اپنی سنن میں، لیکن یہ سند ضعیف ہے، سخت۔ اس کے اندر ایک راوی ہے قاسم بن عثمان بصری، جس کی احادیث صحیح نہیں ہیں۔ امام بخاری نے فرمایا اس کی کچھ احادیث ہیں جس پر اس کی مطابقت نہیں کی جاتی۔
امام دارقطنی نے فرمایا لیسا بالقوی، یہ قوی نہیں ہے۔ امام اکیلی نے فرمایا اس کی حدیث پر مطابقت نہیں کی جاتی۔ لسان المیزان کے اندر یہ سب کچھ درج ہے۔ امام ذہبی نے فرمایا کہ اسحاق الازرق نے اس سے حدیث بیان کی محفوظ متن کے ساتھ، اور عمر رضی اللہ عنہ کے قبول اسلام کے قصہ کو بھی بیان کیا، اور یہ قصہ سخت منکر ہے۔ تو یہ بات، اور باقی علماء نے، علامہ ابن جوزی وغیرہ سب نے اس کے بارے میں کہا ہے کہ یہ روایت اور یہ راوی منکر ہے، تو اس کی روایت ٹھیک نہیں ہے۔ اور دوسری سند امام طبرانی نے اپنی معجم الکبیر کے اندر درج کی ہے، وہ سند بھی کمزور ہے۔ اس کے اندر یزید بن ربیعہ ہے جو کہ وہ بھی منکر روایات بیان کرتا ہے۔ امام بخاری نے فرمایا اس کی احادیث منکر ہیں۔ امام نسائی نے فرمایا متروک ہے۔ امام جوزجانی نے فرمایا مجھے خدشہ ہے کہ اس کی احادیث موضوع گھڑی ہوئی ہیں۔ امام ابو حاتم نے فرمایا ضعیف الحدیث ہے، منکر الحدیث ہے، واہی الحدیث ہے۔ امام دارقطنی نے فرمایا ضعیف ہے، اور ایک بار فرمایا کہ متروک ہے۔ امام ابن حجر نے فرمایا متروک ہے۔ تو یہ اس روایت کی حقیقت ہے، اور بھی اس کی اسناد ہیں جو کہ ساری کی ساری ضعیف موضوع ہیں۔ تو یہ روایت ضعیف ہے، موضوع ہے، جو کہ ماننے کے قابل نہیں ہے۔ تو یہ قصہ، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ من گھڑت قصہ ہے جو کہ مشہور کر دیا گیا ہے۔ ایک اور قصہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دخول جنت کی کیفیت سے متعلق ہے۔ اس کے بارے میں ہے، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر میں موجود تھی۔ فرمایا کہ انہوں نے مدینہ میں ایک آواز سنی۔ فرمایا یہ کیا ہے؟ تو انہیں بتایا گیا کہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قافلہ ہے جو ملک شام سے لوٹا ہے، جس میں 700 اونٹ ہیں جو بہت سی چیزوں سے لدے ہوئے تھے۔ اس کی آواز سے مدینہ لرز اٹھا۔ بس عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، آپ فرما رہے تھے کہ میں عبد الرحمن بن عوف کو جنت میں داخل ہوتے ہوئے اس حال میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ سرین کے بل گھسیٹتے ہوئے داخل ہو رہے ہیں۔ بس یہ خبر سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچی تو انہوں نے فرمایا کہ اگر میرے لیے ممکن ہوا تو میں ضرور کھڑا ہو کر جنت میں داخل ہوں گا۔ بس آپ نے وہ سارے اونٹ، ان کے پلان، ان کے لدان، یعنی تمام ساز و سامان سمیت اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا۔ یہ روایت بھی منکر ہے اور یہ جھوٹا قصہ ہے۔ اس روایت کو مسند احمد میں بھی، طبرانی کے اندر بھی، اور معرفت الصحابہ ابو نعیم نے اس نے بھی درج کیا ہے۔ اس میں راوی ہے عمارہ بن زازان۔ تو یہ راوی جو ہے اس کے متعلق امام احمد نے فرمایا منکر حدیثیں روایت کرتا ہے۔ ابو حاتم رازی نے فرمایا اس سے احتجاج نہیں کیا جا سکتا، اس سے حجت نہیں پکڑی جاتی۔ دارقطنی نے فرمایا ضعیف ہے۔ بخاری نے فرمایا اکثر اوقات یہ اپنی حدیث میں مضطرب ہوتا ہے، اور اسی طرح باقی لوگوں نے بھی اس کے بارے میں فرمایا۔ تو یہ روایت صحیح نہیں ہے۔ امام نسائی نے کہا یہ حدیث گھڑی ہوئی ہے، تو یہ بات صحیح نہیں ہے۔ اس روایت کے بارے میں کافی سارے علماء محدثین نے بات کی ہے، سب کی بات ادھر نہیں کی جا سکتی۔ تو بات یہ ہے کہ یہ قصہ موضوع ہے، اور ایک صحابی کی توہین کی گئی ہے کہ وہ اس طرح کے اعمال کرتے تھے کہ ان کے لیے جنت میں داخل ہونا بہت بڑا مسئلہ بن جائے گا، بڑی مشکل سے جنت میں داخل ہوں گے، یعنی وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات پر مکمل عمل نہیں کرتے تھے، حالانکہ وہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں۔ یہ وہ صحابی ہیں جن کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت کی بشارت دی ہے۔ تیسرا قصہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ہے۔
کہ جنگ احزاب کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نشان لگائے، ہر 10 افراد کے لیے 40 گز مقرر کیے۔ مہاجرین اور انصار سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق گفتگو کرنے لگے، بحث کرنے لگے۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ طاقتور آدمی تھے۔ مہاجرین نے کہا سلمان ہم میں سے ہیں، اور انصار نے کہا کہ وہ ہم میں سے ہیں۔ پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سلمان ہم میں سے ہیں، ہمارے اہل بیت ہیں۔ یہ روایت بھی سخت ضعیف ہے۔ اسے حاکم نے مستدرک میں اور ابن سعد نے طبقات الکبریٰ میں اور بہقی نے دلائل نبوت میں اور کچھ اور کتابوں کے اندر بھی ہے۔ اس روایت کے اندر کثیر بن عبداللہ مزنی ہے۔ امام احمد نے اسے منکر الحدیث کہا ہے۔ امام ابن معین نے فرمایا یہ کچھ بھی نہیں۔ ابو حاتم نے فرمایا یہ مضبوط نہیں۔ امام نسائی نے فرمایا یہ سکہ نہیں ہے۔ امام شافعی و امام ابو داؤد نے فرمایا کہ یہ جھوٹ کا ایک رکن ہے۔ دارقطنی اور ان کے علاوہ دیگر محدثین نے فرمایا یہ متروک راوی ہے۔ ابن حبان نے فرمایا کہ یہ بہت زیادہ منکر الحدیث ہے۔ ذہبی نے فرمایا کمزور راوی ہے۔ تو یہ ایک ایسا راوی ہے جس پر کافی سارے محدثین کی جرح ہے کہ یہ شخص اس لائق نہیں ہے کہ اس کی روایت قبول کی جائے، اور اس روایت کو بھی ضعیف کہا گیا ہے۔ حافظ ذہبی نے قطعی طور پر اس سند کا ضعف بیان کیا۔ حیثمی نے فرمایا کہ اس روایت کی سند میں طبرانی کے ہاں کثیر بن عبداللہ ہے، جسے جمہور نے ضعیف قرار دیا ہے۔ علامہ البانی نے الجامع میں فرمایا ضعیف جداً سخت ضعیف روایت ہے۔ تو اس ضعیف روایت کو کافی سارے محدثین نے ضعیف کمزور روایت کہا ہے، اس پر جرح کی ہے۔ تو اس روایت پر کافی ساری جرح اور اس کے راوی پر بھی کافی ساری جرح موجود ہے، اور باقی راویوں پر بھی۔ تو یہ روایت اس قابل نہیں ہے کہ اس کو مانا جائے۔ ویسے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت بڑی شان ہے، لیکن ان کا اہل بیت ہونا، اہل بیت میں سے ہونا، یا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانا کہ یہ ہمارے اہل بیت میں سے ہیں، یہ روایت صحیح نہیں ہے۔ اور سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک معزز محترم صحابی رسول ہیں، جن کی مسلمانوں کی نظر میں بہت شان ہے، بہت بلند مرتبہ ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمانا کہ ہمارے اہل بیت میں سے ہیں، یہ بات ثابت نہیں ہے۔ ان کا اہل بیت میں سے شامل ہونا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان سے یہ بات ثابت نہیں ہے، اور صحابی ہونا اور بہت بڑے مرتبے والا ہونا یہ تو ثابت ہے، کیونکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے اور ایمان کی حالت میں فوت ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کافی سارا وقت گزارا۔